السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ راشد بار بار اپنی ٹارچ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ راشد کے لیے تشویشناک بات تھی۔ وہ اس وقت ایک پہاڑی علاقے میں کھڑا تھا۔ کچھ دور اس کی کار کھڑی تھی۔ کل وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو اس نے دو آدمیوں کی گفتگو سن لی۔ وہ کچھ قیمتی ہیروں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ضرور ہیرے تلاش کریں گے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہیرے علاقے کے ایک غار میں ہے جسے وہ جلد نکال لیں گے۔ بس اس وقت راشد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے پہلے پہنچ کر ہیرے حاصل کر لے گا، اور اسی سلسلے میں آج وہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ اف، آخر کیا ہو گیا ہے اس ٹارچ کو؟ اس نے ٹارچ کو ہلاتے ہوئے کہا تو ٹارچ جل گئی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور ٹارچ کی روشنی سامنے ڈھالتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یہ ویران علاقہ تھا اور اس وقت اس علاقے میں یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور پھر ذرا سی کوشش کے بعد غار کے سامنے آ گیا۔ اس نے اندر روشنی ڈالی۔ غار بہت لمبی تھی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اس پر تو ہیرے حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ غار کے اندر داخل ہوتا گیا۔ اے، کون ہو تم؟ ایک آواز آئی تو وہ چونک گیا۔ اس نے پلٹ کر اس طرف روشنی ڈالی تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں یہاں اپنے دوست کو تلاش کرنے آیا ہوں، راشد نے اس سے جھوٹ بولا۔ کیسے کھو گیا تمہارا دوست؟ بوڑھی اماں نے پوچھا۔ ہم دونوں یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے تھے۔ میں ذرا ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ گیا اور وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا، لیکن اب تک وہ مجھے مل نہیں سکا، اس نے جواب دیا۔ تم اب رات میں نہ ڈھونڈو، یہ خطرناک جگہ ہے، کوئی درندہ یہاں آ سکتا ہے اور تمہاری جان کو خطرہ ہے، بوڑھی اماں نے کہا۔ اس کی بات پر راشد کچھ پریشان ہو کر بولا، اماں تم کہاں رہتی ہو اور تم ہو کون؟ میں یہیں قریب رہتی ہوں، میرا شوہر کوئلے کی ایک کان میں کام کرتا ہے، اسی لیے ہم لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، وہ بولا، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور رات میرے گھر پر ہی گزار لو، پھر صبح تم چلے جانا اور اپنے دوست کو تلاش کر لینا، بوڑھی اماں نے کہا۔ راشد نے سوچا کہ بوڑھی اماں تو صحیح کہہ رہی ہے، کوئی خطرناک درندہ آ گیا تو اسے مار سکتا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس پسٹل تھا، اس کے باوجود اب اس کا دل ڈر گیا تھا۔ اس لیے اس نے بوڑھی اماں سے کہا، تمہاری مہربانی ہوگی اماں اگر تم مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ مہربانی کی کوئی بات نہیں بیٹا، تم اپنا گھر سمجھ کر چل سکتے ہو، آ جاؤ میرے ساتھ، بوڑھی اماں نے کہا اور پلٹ کر چل پڑی۔ راشد نے بھی قدم بڑھا دیے۔ پہاڑ سے اترنے کے بعد وہ دونوں جنگل میں آ گئے اور پھر ایک کچے مکان میں پہنچ گئے۔ یہاں براندے میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں آ گئے۔ یہاں ایک بوڑھا آدمی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بوڑھی اماں سے کہا، اچھا کیا تم مسافر کو لے آئی، ہاں اگر نہ لاتی تو کوئی درندہ اسے کھا جاتا، بوڑھی اماں نے کہا۔ اس نے راشد کو دوسری چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ بوڑھا آدمی بولا، دراصل میری بیوی نے تمہاری ٹارچ کی روشنی یہاں سے دیکھ لی تھی اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اگر کوئی مسافر ہوا تو اسے ہم اپنے ساتھ ادھر لے آئیں گے، لہٰذا اب ہم تمہیں یہاں لے آئے ہیں۔ میری طبیعت ذرا خراب ہے، ورنہ اس کی جگہ میں خود تمہیں لینے آتا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے پناہ دی، راشد نے کہا۔ اس میں شکریہ کی بات نہیں ہے، تم تو ہماری ضرورت ہو، بوڑھے آدمی نے کہا۔ تو راشد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے عجیب سی بات کہی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر راشد کو خوف سا آیا، لیکن پھر بوڑھے کا چہرہ واپس صحیح ہو گیا۔ راشد نے اس سے کہا، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی وقت دو آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ راشد انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ وہ تو وہی تھے جو ریسٹورنٹ میں ہیرو کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی راشد سے بولا، جو کہ لمبا اور کالا تھا، کیسے ہو بھائی تم؟ میں ٹھیک ہوں، راشد نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ تم پریشان کیوں ہو؟ دوسرا آدمی مسکرا کر راشد سے بولا، جو کہ چھوٹے قد کا تھا اور گورا تھا۔ مجھے حیرت ہے، راشد بولا۔ کس بات پر؟ گورے آدمی نے پوچھا۔ آخر تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ راشد نے کہہ ڈالا۔ وہ آدمی دھیرے سے ہنس کر بولا، ہم دنیا میں کسی بھی جگہ آ جا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ راشد نے فوری پوچھا۔ وہ ایسے کہ ہم انسان نہیں ہیں، اس نے جواب دیا، اور وہ زوردار قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔
ہم جانتے ہیں کہ تم ایک لالچی انسان ہو، اس لیے ہم نے ریسٹورنٹ میں تمہارے قریب ہیرو کی بات کی اور تم لالچ میں آ گئے اور پھر یہ تمہیں یہاں لے کر آ گئی۔ اس نے بوڑھی اماں کی طرف اشارہ کیا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ راشد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہمیں ہر ماہ کسی نوجوان کا خون پینا ہوتا ہے اور ہم اسے مختلف طریقوں سے گھیرتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے تمہیں گھیرا ہے، اس نے جواب دیا تو راشد کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ راشد نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت کوشش کی، ان سے بہت زیادہ لڑائی کی لیکن وہ ناکام ہو کے نیچے گر گیا۔ پھر اچانک راشد کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے ایک دم سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے وہ جان چھڑا کر اس گھر سے باہر نکلا۔ راشد تیزی سے دوڑنے لگا۔ یہاں زمین اونچی نیچی تھی اور بڑے چھوٹے پتھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ راشد کو احتیاط کرنی چاہیے تھی لیکن اس وقت تو وہ بھوتوں سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ بھاگتا چلا گیا۔ وہ ٹارچ کی مدد سے راستہ دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر اسے دور کھڑی اپنی ایک کار نظر آئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے اپنی کار کے پاس جا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہی سارے بھوت اس کے آس پاس کھڑے ہیں۔ راشد کا خوف سے سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اٹھنے کی کوشش کی اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے اندر بیٹھا وہ سارے بھوت اس کی گاڑی کے اوپر آ گئے لیکن راشد نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ راستہ بہت کچا تھا، راشد کو کافی زیادہ مشکلیں پیش آئی لیکن راشد تیزی سے گاڑی چلاتا گیا۔ دور سے اسے ایک روشنی نظر آئی اور ساتھ ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ روشنی کی طرف اپنی گاڑی لے کر گیا تو اس نے پیچھے جب مڑ کر دیکھا تو وہ بھوت سارے غائب ہو چکے تھے اور وہ پکی سڑک پر آ گیا تھا۔ پکی سڑک دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس کی سانس میں سانس آ گئی۔ اس نے اتنی تیز رفتاری میں گاڑی چلائی وہ سیدھا آ کر اپنے گھر کے پاس رک گیا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا۔ تو فرینڈز، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔